بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر شیرانی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے۔ یہ حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ حافظ محمود شیرانی نے اردو ادب کے اندر بہت تحقیق کی ہے، اردو زبان کے حوالے سے بہت بڑے محقق ہیں حافظ محمود شیرانی۔ جنہوں نے ایم اے اردو کیا ہوا ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور اختر شیرانی بھی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، رومانی شاعری کیا کرتے تھے یہ، تو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ شاعری کے اندر کام کیا ہے، بہت مشہور آدمی تھے۔ تو شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ لاہور کے ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی مشاعرہ تھا، محفل تھی، تو وہاں انہوں نے کافی شراب پی لی، شراب کی 2 بوتلیں پی گئے، اور شراب پینے کی وجہ سے ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی، ان کے منہ سے جو الفاظ تھے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تو کچھ کمیونسٹ لوگ تھے جو اسلام کے مخالف لوگ تھے، وہ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ان کا ارادہ اسلام کے مخالف بات کرنے کا تھا۔ شروع کے اندر انہوں نے باتیں پوچھنا شروع کی ان سے، بھئی فلاں شاعر کے بارے میں بتائیں، فلاں کے فیض احمد فیض اس کے بارے میں بتائیں، سہر لدھیانوی کے بارے میں بتائیں، جوش ملی عبادی اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیسے شاعر تھے۔ کیونکہ اختر شیرانی جو ہے وہ ان کا ایک انا کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہر شاعر جو ہے وہ مجھ سے بڑا نہیں، سب شاعر میرے سے چھوٹے شاعر ہیں، میں سب سے بڑا ادیب ہوں۔ وہ کسی کو اپنے سے اونچا نہیں بتاتے تھے۔ حالانکہ غالب کو، ابوالکلام آزاد کو، ان سب کو جو ہے وہ کہتے تھے نہیں میں بڑا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بھئی احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو میرے شاگرد ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی ارسطو، افلاطون ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو میری جو ہے وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو سب میرے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ مدہوشی کے عالم میں وہ ایسے کہتے رہے۔ وہ یہ جو ہے وہ مختلف یہ جو لوگ ہیں وہ مختلف لوگوں کے نام لیتے رہے، اور آپ جو ہے وہ ان کو اختر شیرانی ان کو یہی کہتے رہے کہ بھئی میں جو ہے وہ سب سے بڑا شاعر ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے کہتے کہتے ان اسلام مخالف اور کمیونسٹ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دیا اچانک ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سننا تھا کہ اختر شیرانی جو ہے وہ غصے کے اندر آگے، ان کا جو ہے وہ رنگ سرخ ہو گیا، گلاس شراب کا پڑا ہوا تھا، اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، جس نے سوال کیا تھا اس کے سر پہ دے مارا۔ غصے ہوئے، اس کو برا بلا کہا، اسے کہا کہ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، میں ایک عاصی ہوں، ایک فاسق ہوں، تو میرے فاسق کے منہ سے، ایک گناہ گار کے منہ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے؟ تو کیا جو ہے وہ مجھے ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ میں کیا کہوں نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ تو بکواس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام میں کس حالت میں ہوں؟ میں شراب پی رہا ہوں، یہ بے ادبی ہے کہ میں ان کا نام لوں؟ تو اس ماحول کے اندر، اس محفل کے اندر اس جو ہے وہ ان کا نام لے رہا ہے جو اتنی بڑی ہستی ہیں۔ یعنی مدہوشی کے عالم کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت کو اجاگر کیا، جو ان کے دل میں محبت اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا کہ نبی علیہ السلام کی محبت سے میں گناہ گار ہوں، میں فاسق ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ تو بہت برا بلا کہا اس سوال کرنے والے کو۔ سوال کرنے والے نے جو ہے وہ تو ایسا لگتا تھا کہ بدن کاٹو تو لہو نہیں، یعنی کہ حیران رہ گیا، حواس باختہ ہو گیا۔ تو پھر وہ اس کو بات کو پلٹنے لگا کہ افلاطون کے جو ہے نظریات ہے، ارسطو کے نظریات، اس طرح بات لے کے جانے لگا۔ وہ کہنے لگا، تو اختر شیرانی نے کہا خاموش رہو، یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا۔ تو اس کو جو ہے وہ اس بندے کو، سوال کرنے والوں کو محفل سے نکال دیا، اور اختر شیرانی یہ بھی رونے لگے۔ اس کو جو ہے وہ محفل سے نکال کر نبی علیہ السلام کے جب نام لیے گئے تو یہ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی، خود بھی روتے جو ہے وہ روتے ہوئے گھر چلے گئے، اور گھر جا کے یہ سوچنے لگے کہ میرا تو ایک ہی سہارا ہے، آخری سہارا ہے، میں تو گناہ گار ہوں، فاسق ہوں، میرا آخری سہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مجھ سے یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے جو ہے مجھے کافر بنانا چاہتے ہیں، گناہ گار ٹھیک ہوں لیکن مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ تو ساری رات یہ ہے یہ سوچ کر، یہ واقعہ سوچ کر وہ روتے رہے۔ مسلمان جو ہے، اصل مسلمان، اصل مومن ہی وہی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے تو مسلمان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو مسلمان کی ایک صفت ہے، خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر یہ خوبی ڈالی ہوئی ہے، یہ صفت ڈالی ہوئی ہے کہ ہر سچا مسلمان، پکا مسلمان جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ وہ ہرگز بھی چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی جو ہے وہ پکے مومن کی علامت ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کر سکتا ہے، مال قربان، ہر چیز قربان کر سکتا ہے، اپنی عزت آبرو نبی علیہ السلام کے اوپر قربان کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ہم نے جیسے صحابہ کرام نے فالو کیا، نبی علیہ السلام کو اپنی جانیں تک قربان کر دی،
ہم نے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نبی علیہ السلام کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہاں وہاں ہمارے نبی کا نام آتا ہے۔ ہمارے نبی کی عزت عظمت سب سے بلند ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ہمارے نبی کی بدولت یہ جو امت ہے ان کو ساری امتوں پہ فضیلت ہے۔ سب سے آخر میں یہ ہماری امت، نبی علیہ السلام کی امت، ہم لوگ سب سے آخر میں آئے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کیوں فرمائیں گے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے مطابق اپنا لباس بنائیں، ان کے مطابق اپنا چہرہ بنائیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ ان کی نقل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کامیاب فرمائیں گے۔ ایک طالب علم اگر لائق طالب علم کی نقل کرے گا وہ کامیاب پاس ہو جاتا ہے، اگر وہ نقل کرتا ہے کسی نالائق طالب علم سے تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی نقل جو ہے وہ اتاریں گے، نبی علیہ السلام جیسا خود کو بنانے کی کوشش کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، جیسے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزاریں گے، ان کے نبی علیہ السلام ہمارے نمونہ جیسے زندگی گزاری ہم نے ویسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں بتائے ان احکامات پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔